برگزیدہ خواتین کی رجت۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عصر ظہور میں بعض خواتین بھی امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کی نصرت کے لیے دنیا میں لوٹیں گی؟ ہاں، امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کی عالمی حکومت میں مردوں کی طرح خواتین بھی نہایت اہم کردار ادا کریں گی۔ بے عنوان مثال، امام محمد باقر علیہ السلام عصر ظہور میں خواتین کی کردار کے بارے میں فرماتے ہیں، اللہ کی قسم 300 کچھ افراد جن میں 50 عورتیں ہوں گی پہلے سے منصوبے کے بغیر مسجد الحرام یعنی کعبے کے پاس جمع ہوں گی اور رکن و مقام کے درمیان امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کی بیعت کریں گی۔ عصر ظہور میں بھی بعض خواتین اپنی قبروں سے باہر آئیں گی اور اپنے اس ولی کی مدد کے لیے نکلیں گی جس کی راہ میں انہوں نے اپنی پوری زندگی صرف کی ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ رجت کرنے والی خواتین کون ہیں اور ان کی صفات کیا ہیں؟ اگر ہم ان کی طرح بننا چاہیں تو ہمیں کون سی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی؟ ان منتخب خواتین کی اہم خصوصیت خالص ایمان ہے۔ مضبوط ایمان اس بات کا سبب بنتا ہے کہ انسان زندگی میں ثابت قدم رہے، دشمنوں کے سامنے بھی ثبات قدم کا مظاہرہ کرے اور معاشرے کے بگڑے ہوئے ماحول کے مقابلے میں بھی۔ اب آئیے رجت کرنے والی خواتین کی زندگی میں اس خصوصیت کا سرسری جائزہ لیتے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق رجت کرنے والی خواتین میں سے ایک سیانہ معشتہ ہوں گی جو فرعون کی بیٹی کی بناؤ سنگھار کیا کرتی تھیں۔ یہ وہی خاتون ہیں کہ جب فرعون نے ان سے کہا کہ خدا کو بھول جاؤ تو انہوں نے اس بات سے سخت انکار کیا اور اس راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اسی طرح جنگ احد کے سخت لمحات میں جب کچھ مرد کہے جانے والے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تو ایمن نامی ایک خاتون آخری لمحے تک پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑی رہیں۔ اسی طرح ہارون رشید کی بیوی زبیدہ نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دفاع کی خاطر تمام حکومتی امتیازات کو ترک کر دیا اور راہ حق میں ثبات قدم دکھاتی رہیں۔ ہاں، خالص ایمان وہ کام کر سکتا ہے کہ اگر تمہاری عمر کم بھی ہو تب بھی تمہارا شمار رجت کرنے والوں میں ہو، اور آخری معصوم امام یعنی مہدی موعود کی دل آویز حکومت اور عدل گستری کا نظارہ کرو۔ اس کے بعد میں آنے والی کلپس بھی دیکھیے تاکہ رجت کرنے والی خواتین کی خصوصیات سے مزید آشنا ہو سکے۔